بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کا یہ 87واں پروگرام ہے، اور آج ایک بڑے ادیب کا خط کا ذکر ہے۔ جیسے کہ ہم نے کچھ پروگرام پہلے کیے ہیں جن میں ممتاز لوگوں کے خطوط ہم نے شامل کیے تھے۔ آج جس ادیب اور شاعر کے خط کا ذکر ہے وہ شیخ ایاز ہیں، سندھ کے اس صدی کے اور پچھلی صدی کے بھی بہت ممتاز نام۔ شیخ ایاز کا تعلق شکارپور سے تھا، 1923 میں وہاں پیدا ہوئے تھے، اور وہ اس زمانے کے ان شاعروں میں شمار کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مختلف خیالات کا اظہار کیا تھا، اور اس زمانے کے لحاظ سے انقلاب اور تبدیلی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ ان کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، اور گلخان نصیر اور دیگر بہت سے ادیبوں اور شاعروں کی طرح ان کے خیالات میں بھی اپنے آخری ادوار میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ لیکن آج ہم جس خط کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتنا بعد کا اور نیا نہیں، وہ سن 1955 کا خط ہے، اور جیل سے لکھا گیا ہے۔ اور جیل سے لکھے جانے والے جو خطوط ہیں وہ اردو ادب میں بھی اور دیگر زبانوں کے ادب میں بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ سندھی کے ممتاز دانشور ابراہیم جویو کو انہوں نے بہت سارے خطوط لکھے تھے، ان میں سے ایک خط آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیخ ایاز لکھتے ہیں: بھائی، تمہارا خط ملا، خط کی توقع بالکل نہیں تھی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ میں یوں ہی مر جاؤں گا، بنا شناخت اور بنا پہچان، مگر اب دوستوں نے اس قدر حوصلہ افزائی کی ہے کہ دماغ کا توازن رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تم نے میری زندگی اور شخصیت کے بارے میں مبالغے سے کام لیا ہے۔ شیخ ایاز ابراہیم جویو کو لکھ رہے ہیں: ممکن ہے کہ تمہارا خیال میرے ادب اور آرٹ کے متعلق صحیح ہو، جو بھی ہو، مگر میں تمہاری اس قدر شناسی اور محبت کے لیے احسان مند ہوں۔ میری زندگی اور شخصیت اتنی محبت کے لائق نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کی ادبی تخلیق سے جانچنا اور پرکھنا نہایت غلط ہے۔ میری نظر میں آرٹ اور ادب حسن کی تلاش ہے، کبھی ادیب کے ماحول میں، کبھی اس کے ذاتی جذبات اور احساسات میں۔ یہ لازمی نہیں کہ ہر شاعر کی زندگی بھی اتنی حسین ہو جتنی اس کے اشعار۔ کئی شاعر اپنی زندگی کی قباحت سے بھاگ کر شعر و شاعری کی دنیا میں پناہ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ شاعر کی آنکھ اور دل دیگر افراد کی آنکھ اور دل سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماحول اور روح میں جو محسوس کر سکتا ہے وہ دوسرے محسوس نہیں کر سکتے، اور جس طرح وہ اپنے محسوسات کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میری تخلیق کو دیکھو۔ میرے اشعار پڑھتے ہوئے اگر واقعی تم نے محسوس کیا ہے کہ بے خودی کے عالم میں نے ازلی حسن کی کچھ جھلکیاں سمیٹ لی ہیں، اگر واقعی تمہیں یہ محسوس ہوا ہے کہ میرا آرٹ سچائی اور حسن مسلسل کی جستجو ہے، تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ میری زندگی کے متعلق جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ میری زندگی ایک جھوٹی کہانی ہے، وہ سن کر کیا کرو گے؟ میرا لمحہ لمحہ فریب ہے، پل پل دھوکہ ہے۔ میں ساری عمر سراب کے پیچھے بھاگا ہوں،
میری پیاس کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں سراب کو سمجھنے کا خط کیا ہے؟ شعر اگر واقعی شعر ہے تو وہ حسن کی بے پناہ بارش ہے۔ تم اس سے پیاس بجھا سکتے۔ میں گاتے یعنی شعر کہتے وقت خالق ہوں، جیتے وقت مخلوق۔ بہتر ہوگا کہ تم میری تخلیق کو دیکھو، مجھ میں کیا رکھا ہے، تمہارا اپنا ایاز۔ یہ تھا شیخ ایاز کا ایک خوبصورت خط۔ انشاءاللہ ایسے ہی پھر کسی اور خط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔